حافظ صاحب یہ بتائیں، میں نے آپ کا پریس کانفرنس بھی دیکھ رہا تھا، آپ نے تو بڑے سٹرونگ الفاظ میں مذمت کی، آپ نے تو بلکہ پبلکلی بڑی اچھا جیسچر کیا، آپ نے بشپ صاحب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ہم سب کی طرف سے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک پیٹرن ہے، پیٹرن یہ ہے کہ خاص طور پہ دیہاتی علاقوں میں، پنجاب کے یا جہاں بھی، چھوٹی مسجد کا ایک چھوٹا سا مولوی صاحب ہوتے ہیں جو لوکل پالیٹکس اور لوکل جھگڑوں میں ایک پورا تماشا لگا دیتے ہیں۔ آپ جیسے علماء بعد میں بڑی مذمت کرتے ہیں، لیکن بعد میں وہ جو مولوی ہوتا ہے وہ جس مرضی فقہ کا ہو، جس مرضی جماعت کا ہو، اگر وہ تھانے سے بچ جاتا ہے تو اس مسجد پہ اسی کا قبضہ ہوتا ہے۔ جو آپ جیسے بڑے علماء ہیں نہ اس کو وہاں سے ہٹاتے ہیں، بلکہ اس کو ایک نظام پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو جتنی مرضی آپ مذمت کر لیں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں، اگر وہ مولوی اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان تمام علاقوں میں یہ وارداتیں کروائی ہیں، تو پھر تو ہم یہی سمجھیں گے کہ جو مذہبی بڑے لوگ ہیں وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کو، تب تک کیسے پھر نظام ٹھیک ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مالک صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی مجھے آ رہی ہے آواز آ رہی ہے جی؟ جی مالک صاحب بہت آپ نے دکھتی رگ جسے کہتے ہیں نا، اس پہ ہاتھ ہی نہیں رکھا، آپ نے پورا وزن اس پہ ڈال دیا۔ آپ نے بڑی تلخ حقیقت کو بیان کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری ریاست، ہماری حکومت، ہمارا نظام عدل وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہم الٹیمیٹلی ڈنگ ٹپاؤ جسے کہتے ہیں وہ پالیسی بناتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ نے بہت واقعات بیان کیے۔ جوزف کالونی، یہ دو لڑکوں کا، مسلم مسیحی دو بچوں کا کاروبار کے اوپر جھگڑا ہوا تھا، وہ بھی شراب کے کاروبار پہ، کہ جو مسلمان تھا وہ ملاوٹ کر کے بیچتا تھا، جو مسیحی تھا وہ اصلی بیچتا تھا۔ مسلمان نے اسے کہا کہ یار میرے ساتھ مل جا، اس پہ جھگڑا ہوا۔ وہاں کے جو طاقتور لوگ تھے سیاسی، آپ بھی لاہور میں رہتے ہیں، آپ کو جوزف کالونی پتہ کتنی قیمتی جگہ ہے، انہوں نے کہا یار یہ تو مسیحی لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، لہٰذا آپس میں اتفاق کیا۔ 3 دن بعد، یعنی 2 راتیں بزنس میٹنگ ہوئی، کامیاب نہیں ہوئی۔ تیسرے دن اعلانات ہو گئے کہ جناب اس نے توہین کی ہے۔ بھئی توہین ایک بندے نے کی ہے نا، اس کو پکڑے۔ وہاں کا جو ایم پی اے تھا، وہاں کی جو الیٹ سیاسی کلاس تھی، جس جماعت کی حکومت تھی، وہ شامل ہوئے، وہ کالونی جلا دی گئی۔ مالک صاحب فیصلہ کیا آتا ہے کہ تمام مجرم بری۔ وہ جو بچہ ہے جس پہ الزام لگا توہین رسالت کا، اس کو سزائے موت۔ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم دونوں آپس میں بیٹھ کے شراب پی رہے تھے جب یہ واقعہ ہوا، ہماری عدالت نے شراب پینے کی سزا بھی نہیں دی۔ یہ ہے آپ کا نظام عدل، جس کی وجہ سے یہ واقعات میں کمی نہیں آ رہی۔ آپ اسی کیس میں 1 مہینے کے اندر ٹرائل کر کے سزائیں دینا، اور پھر آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ طے کرے آپس میں، پولیٹیکل پارٹیاں، کہ ہم نے ووٹوں کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ تو حافظ صاحب یہ تو ایک سائیڈ ہو گئی نا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہیے، جڑا والا میں نے سنا کہ پہلے کچھ لوگ آئے تھانے، نہیں میں سوال میرا سن لیں دوبارہ، کہ تھانے میں آئے تو 2 گھنٹے کے بعد مسجدوں میں اعلان شروع ہو گئے۔ یہ جو مسجدوں میں اعلان مولوی کرواتے ہیں اور پھر وہ بعد میں انہی مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی میں یہی عرض کرنے لگا ہوں۔ مالک صاحب ٹی وی پہ آنے کے لیے، ڈاکٹر پاس جانے کے لیے، کہیں اور کسی کام کے لیے تو ڈگری چاہیے ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، میں حلفاً آپ کو کہہ سکتا ہوں، جن کو قل ہو اللہ نہیں آتی ہے، لیکن وہ مسجدوں کے امام ہیں۔ بات یہ، یہاں ریاست کی طاقت چاہیے ہمیں، کہ اگر کسی شخص نے اعلان کیا مسجد سے، جیسے کل اعلانات ہوئے ہیں، ریاست پکڑے اس کو، لٹکائے اس کو، سزا دے، کوئی بھی ہو۔ ریاست سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اگر ریاست سے ٹکراتا ہے اس ملک کا پاپولر ترین لیڈر اور وہ اٹک جیل میں پڑا ہوا ہے، تو مجھے آپ بتائیں اس سے زیادہ طاقتور ہے یہ جس نے کل اعلان کیا ہے؟ اس سے زیادہ تو طاقتور نہیں ہے نا، اس سے کمزور ہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ریاست سے
جب ایک لیڈر ٹکراتا ہے تو باقی لیڈر اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، لیکن جب بھی ریاست ہم نے دیکھا ہے کسی بھی ایک عالم کے ساتھ، کسی فقہ کے مولوی کے خلاف نکلتی ہے تو سارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ اس کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں، بیکاز ان کو یہ لگتا ہے کہ آج اس کی بات ہے تو پہلے ہماری بات۔ اس ملک میں ایک جماعت نے جس کے پاس، سن لیجئے، جنہوں نے دھرنا دے کے 2 پنڈی کے چوک بند کر دیے، وہ بعد میں قانون سازی ان کی مرضی سے ہوتی ہے، ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے کور کمانڈر کو بھی ملنا پڑتا ہے، وہ جا کے کسی پولیٹیکل لیڈر کی وہ پاور نہیں ہے جو اس ملک میں مذہبی لیڈروں کی پاور ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں مالک صاحب، بات تلخ ہو جائے گی، اس ملک میں آج بھی بڑے طاقتور لیڈر جب ریاست نے چاہا تو ان کا آتا پتہ ہی پتہ نہیں ہے کہاں ہیں۔ مولانا مسعود اظہر آج کہاں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، آج مسعود اظہر کو آپ موقع دے دیں، مینار پاکستان 24 آور دے دیں، وہ آپ کے تمام سیاسی لیڈروں سے بڑا جلسہ کر لے گا، مذہبی لیڈروں سے بڑا جلسہ کر لے گا، لیکن جب ریاست نے چاہا کہ وہ نہ آئے سامنے تو نہیں آئے۔ کدھر ہیں وہ آج؟ ریاست جب فیصلہ کرے، ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کی سیاسی ایلیٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو چیزیں سانحہ سیالکوٹ کے اوپر کر دیں، کیا اس پہ عمل ہوا؟ نہیں ہوا۔ بھائی جان، جس وقت آپ مدد مانگنے چلے جاتے ہیں انہی لوگوں سے، آپ کہتے ہیں اس کا میرے حلقے میں 5000 ووٹ ہے، یہ تلخ بات ہے، پھر مجھے کہیں آپ ہمارے سیاسی دوست ناراض نہ ہو جائیں، لہذا 5000 ووٹ کے لیے جو ہوتا ہونے دو، نہیں چاہیے 5000 ووٹ، جب 5 سیٹیں بھی ہوں نہیں چاہیے۔ اس ملک کو جہنم بنا دیا ہے۔ آج پاکستان کی کیا تصویر ہے دنیا کے اندر؟ آج آپ انگلش میڈیا، عرب میڈیا میں جائیں، مجھے دنیا اسلام کے بہت اہم لوگوں کے کل سے فون آ رہے ہیں کہ کیا ہے، کیا میں اپنے بچے کو یہ بتاؤں کہ یہ دین اسلام؟ پھر ابھی کیا علاج کیا ہے؟ مجھے اشرف صاحب یہ بتائیں، جیسے عمریں تو دیکھیں ذرا مالک صاحب، مجھے یہ بتائیے، 6-7 سال کی بچیاں جو کھیتوں میں خوف سے چھپ کے رات سوئی ہیں۔ صحیح بات۔ یہ ڈاکٹر قبلہ نے کہا کہ ڈاکٹر قبلہ صاحب نے کہا، ڈاکٹر قبلہ یاز نے بھی کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ ایسے معاملات میں قانون سازی ہو جیسے بھی ہو، وہ آپ کو اسپیشل کورٹس لگیں اور وہی ان کے فیصلے کریں، اسپیڈی فیصلے۔ آپ ایک تو آپ اس کی تائید کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اب اگر پولیٹیکل نہیں اپنی باز آتے، وہ 5000 ووٹوں کے لیے ہی کرتے ہیں، تو پھر یعنی کہ ایسے ہی چلے گا۔ بھائی جان، آپ کی عدالتیں جو ہے نا، میں مالک صاحب اب تھک گیا ہوں، سچی بات، آج میں آپ کے پروگرام میں کروں، اس لیے میں ٹی وی پہ بہت کم آتا ہوں۔ ہم تھک گئے ہیں یار۔ آپ کے جج کے سامنے پڑا ہوتا ہے کہ اس نے یہ ظلم کیا ہے، وہ آپ کا جج اس کی ضمانت لے کے اسے گھر بری کر کے بھیج دیتا ہے۔ مجھے بتائیں میں کس کے پاس جاؤں؟ میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ میں نے جوزف قانونی آپ کو بتایا۔ پھر اس کا ایک علاج یہ بھی نہیں ہے کہ یہ لازم ہو کہ ان تمام مقدمات میں جو مدعی ہے وہ ریاست ہی بنے، کیونکہ جیسے لاہور والا ہوا، جوزف کالونی والا، کہ جی بعد میں ان کی ویڈیوز بھی تھیں، ان کی پکچرز بھی تھیں، بعد میں آگے کہ جی وہ وٹنسز نے جی پہچانا ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ تو ایک تو یہ علاج ہے کہ کم از کم اسپیشل کورٹس ہوں، اور دوسرا ہر مقدمے میں ریاست مدعی بنے تاکہ عام آدمی پہ پریشر ہی نہ آئے گی۔ بالکل، ریاست مدعی بنے، ریاست نہ بھی مدعی بنے، ریاست تحفظ دے، احساس دے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جوزف کالونی کا میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ اعتراف ہے کہ ہم دونوں کی لڑائی شراب پیتے ہوئے ہوئی۔ تو اشرفی صاحب، ان کا علاج کیا؟ پھر ان کو بھی تو کوئی کون بھی پوچھے گا؟ مجھے صرف I'm trying to understand، ہم بھی پوچھ کے تھک گئے ہیں۔ مالک صاحب، مشرف صاحب کے دور میں پنجاب میں وزارت داخلہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایڈوائزر تھا، ہم نے طے کیا تھا یہ پوچھنے کا۔ آپ یقین کر لیں، نکال لیں اس وقت کا، جب ہم نے طے کیا، ریاست طے کھڑی ہو گئی تو یہ ٹھیک ہو گئے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ نہ ٹھیک ہو سکے۔ جو ایسا شخص ہے جو اس کے پیچھے آتا ہے اسے بھی ڈالیے نا 4 شیڈول میں، اسے بھی ڈالیے جیل میں، اس کا بھی پاسپورٹ کینسل کیجئے، اس کا بھی شناختی کارڈ جو ہے وہ بلاک کیجئے۔ کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ کس بات کا خوف ہے آپ کو؟ یہ ریاست ہے یار، ہم 24 کروڑ کا یہ ملک ہے، ہم دنیا کی مضبوط ترین فوج رکھتے ہیں، ہم ایٹمی قوت ہیں، کہ ایک جگہ پہ میں آپ سے ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں،
اشرف صاحب میں ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں، جی۔ کیا سویلینس کے بس کی بات ہے یہ سارا سنبھالنا، یہ جو مذہبی جو یہ گروپنگ بن گئی ہوئی اطلاع پسندی ہے کہ اس میں فوج کو انوالو ہونا پڑے گا؟ سیدھا بتائیں، آپ نے تو دونوں ادوار دیکھیں۔ یہ مرض ایسا ہے کہ جب تک سارے نہیں آئیں گے یہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں دیکھیں، میں مالک صاحب آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں، میں پنجاب میں متحدہ علماء بورڈ کا چیئرمین تھا۔ آپ وہ پچھلے 3 سال نکال لیں، میں نہیں کہتا کہ 0%، لیکن 2 یا 3 پرچے ہوئے ہوں گے یہ توہین مذہب کے قانون کا غلط استعمال کے۔ ہم نے 114 کیسوں میں فیصلہ کیا، 113 کیسوں میں ہم نے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے کر کے ان کیسوں کو ختم کیا۔ 25 سے زائد FIR ہم نے نہیں ہونے دی کیونکہ وہ ذاتی بنیاد پر تھی، اس لیے کہ جو اس وقت ریاست تھی وہ میرے ساتھ کھڑی تھی، وہ میرے ساتھ طاقت کے ساتھ کھڑی تھی، مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن پھر عمران خان صاحب کا دور آیا، انہوں نے مجھے ہٹایا، اس کے بعد وہ علماء بورڈ کا رول مجھے آپ بتا دیں کہاں پر ہے۔ اس لیے کہ ریاست جب پیچھے ہٹ گئی تو وہ بیچارہ کیوں مرے گا جا کے؟ وہ جو اس کا ممبر ہے یا چیئرمین ہے وہ کیوں اس گولی کے آگے آئے؟ پھر اس کے بچوں کو بھی کسی نے آ کے نہیں پوچھنا۔